بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبروں کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیشنل ٹی وی اور میں ہوں علی۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے ایک بڑی اہم خبر ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا عالمی جریدے دی ٹائمز میگزین میں آرٹیکل۔ عمران خان نے ٹائم میگزین میں لکھا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کمزور اور دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ فوج کو دہشت گردی سے نمٹنے کی بجائے انتقامی مہم میں جھونک دیا گیا ہے، عدلیہ کی آزادی چھین لی گئی ہے اور سیاسی اختلافات کو ریاستی قرار دے کر سخت سزائیں دی گئی ہیں۔ تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آمرانہ حکومتیں عارضی ہوتی ہیں، لیکن جو نقصان وہ پہنچاتی ہیں وہ نسلوں تک برقرار رہتے ہیں اور ان کے اثرات زیادہ دیر تک رہتے ہیں۔ ہم ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ سے توقع کرتے ہیں کہ وہ جمہوری اصولوں، انسانی اصولوں اور قانون کی حکمرانی کی حد تک مزید مستحکم کریں گے، خاص طور پر ان خطوں میں جہاں آمریت جمہوری اقدار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل سید منیر فوج کے آئینی دائرہ کار کو تسلیم کرے اور اس کی حدود کا احترام کرے۔ صرف اسی صورت میں پاکستان حقیقی جمہوری نظام کے تحت ترقی کر سکتا ہے۔ پاکستان آمرانہ طرز حکومت کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے اور پاکستان میں جمہوریت کی آخری نشانیاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں۔ پارلیمنٹ ربڑ اسٹیمپ بن چکی ہے۔ عدلیہ کی آزادی ختم کرنے، آزادی اظہار رائے کو دبانے، سیاسی اختلافات کو جرم قرار دینے جیسے قوانین بغیر بحث پاس کروائے جا رہے ہیں۔ سیاسی اختلافات کو ریاست دشمنی قرار دے کر سخت ترین سزائیں دی جا رہی ہیں۔ جبر کا نقصان عام آدمی کو ہو رہا ہے۔ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس بھی خطرے میں ہے، مگر اقتدار میں بیٹھے افراد اپنی انتقامی کارروائیوں سے باز نہیں آ رہے، بلکہ وہ میرے اور میرے ساتھیوں کے خلاف جھوٹے الزامات اور پروپیگنڈا کرنے کے عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ کو خراب کر رہے ہیں۔ عدلیہ بدقسمتی سے سیاسی انتقام کا اعلی کار بن چکی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں پی ٹی آئی کے پرامن کارکنوں کو بے بنیاد مقدمات میں پھنسا کر سزائیں دی جا رہی ہیں۔ ہمارے سوشل میڈیا کارکن، بیرون ملک حکیم، حامی اور ایکٹیوسٹ جو ہماری حمایت کر رہے ہیں، ان کے خاندانوں کو ڈرایا اور دھمکایا اور اغوا کیا گیا تاکہ انہیں خاموش کرایا جا سکے۔ حکومت پر تحفظات کے باوجود میں نے مذاکرات کی اجازت دی، عدالتی کمیشن کی تشکیل اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ بدلے میں مجھے گھر میں نظر بندی کی پیشکش کی اور ساتھ میں پی ٹی آئی کو مبہم انداز میں سیاسی جگہ دینے کی بات کی، جسے میں نے مسترد کر دیا۔ دیکھیں، عمران خان کو بہت زیادہ ڈیلیں آفر کی گئی ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے کوئی بھی ڈیل قبول نہیں کی۔ عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے اور امت مسلمہ کا بھی لیڈر ہے۔ جس طرح پاکستان میں عمران خان کے ساتھ ظلم کیا گیا، اس کی جماعت کو توڑا گیا اور عمران خان کو قید تنہائی میں رکھ کر بہت زیادہ مشکلات دی گئی، لیکن وہ شخص پھر بھی نہیں مانا۔ اس کو کئی مرتبہ ڈیل کی آفر کی، لیکن عمران خان صاحب کسی ڈیل پر بھی راضی نہیں ہوئے۔ ایک اور بڑی اہم خبر ہے، یہ خبر محمد مالک نے شیئر کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ نے کہا ہے پاکستان لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے 142 ملکوں کی فہرست میں سے 140 نمبر پر ہے۔ ہم سے پیچھے صرف مالی اور نائجیریا رہ گئے ہیں۔ جمہوریت میں ہم 6 درجے تنزلی کے بعد اب 10 بدترین جمہوریتوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی کے دور میں انسانی حقوق کی کس قدر خلاف ورزیاں ہوتی رہیں۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوتا رہا، عورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا اور ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا گیا، لیکن اس بے شرم نے کسی ایک بھی واقعے کا نوٹس نہیں لیا بلکہ سہولت کاری فراہم کی۔ اچھا ناظرین، یہاں پر ایک اور بڑی اہم خبر ہے۔ یہ خبر صحافیوں کے حوالے سے ہے۔ کچھ اور صحافیوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے۔ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے جھوٹے بیانیے کو
سپورٹ نہیں کرتے۔ اچھا ناظرین، اب صحافیوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں پہلے ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی اور اب آزادی اظہار رائے کو بھی آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے۔ لیکن ناظرین ایک بات یاد رکھیں، جب زیادہ اندھیرا ہوتا ہے تو اس کے بعد روشنی ہوتی ہے۔ یہ نظام اپنے انجام کو جلد پہنچے گا۔ اچھا ناظرین، ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، یہ یوکرین کے صدر زیلنسکی پہنچے ہیں وائٹ ہاؤس میں۔ یہاں پر ایک ڈیل پر دستخط ہونے تھے، وہ ڈیل تھی معدنیات کے حوالے سے امریکہ اور یوکرین کے درمیان، کیونکہ امریکہ کے نئے صدر کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا ہے یوکرین کی جنگ میں، لہٰذا تو وہ پیسہ پورا کیا جائے۔ تو وہ پیسہ اس صورت میں پورا ہوگا کہ یوکرین ہمیں کچھ معدنیات دے دے۔ اب یہی معدنیات روس چھیننے آیا تھا۔ رشیا فوج کی طاقت کے ذریعے یہ چھیننا چاہتا تھا، لیکن امریکہ نے کچھ جنگی ساز و سامان دے کر اور بلیک میل کر کے لے رہا ہے۔ تو دونوں صورتوں کے اندر یوکرین کو کچھ نہیں ملا۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایسا پہلی بار ہوا، ٹرمپ اور یوکرین کے صدر زیلنسکی کی ملاقات جھگڑے جیسی صورتحال اختیار کر گئی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ آپ کا ملک جنگ نہیں جیت رہا، آپ ہماری وجہ سے اس جنگ سے صحیح سلامت نکل سکتے ہیں۔ اگر آپ کی فوج کے پاس ہمارا دیا ہوا عسکری ساز و سامان نہ ہوتا تو یہ جنگ 2 ہفتوں میں ہی ختم ہو جاتی۔ اور جب یوکرینی صدر بات کرنا چاہتے تو امریکی صدر نے انہیں بار بار روکا، بلکہ یہ بھی کہا کہ آپ بہت زیادہ بولتے ہیں۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا آپ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ مول لے رہے ہیں اور آپ امریکہ کی توہین کر رہے ہیں اور آپ ہمیں احکامات دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں، آپ کے الفاظ انتہائی غیر مناسب ہیں۔ ٹرمپ نے زیلنسکی سے سوال کیا کہ کیا آپ نے ایک مرتبہ بھی امریکہ کا شکریہ ادا کیا؟ دیکھیں ناظرین، اب یہ یوکرین اور امریکہ کے آپس میں کچھ تعلقات چل رہے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں یوکرین کے اندر کچھ ایسی معدنیات ہیں جن کا فیوچر میں بہت زیادہ استعمال ہوگا، تو ان معدنیات کو روس بھی ہتھیانا چاہتا ہے اور امریکہ بھی۔ ابھی یوکرین کے اندر جو سب سے زیادہ پایا جاتا ہے وہ لیتھیم ہے۔ ابھی فیوچر میں جو بیٹری بنے گی وہ لیتھیم سے بنے گی۔ تو امریکہ اور رشیا یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی بھی طرح یہ معدنیات ہتھیا لیں۔ روس فوجی طاقت کے ساتھ ان کو ہتھیانا چاہتا تھا اور امریکہ نے کچھ جنگی ساز و سامان دے کر ان کو لینے کی کوشش کی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔